نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 319 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ الایمان عریان ولباسہ التقوی، کہ ایمان بے لباس ہے اور اس کا لباس تقوی ہے، کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو کس درجے کی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ روایت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل فرمائی ہے، اور بھی وعظ و نصیحت کی بعض کتابوں میں ملتی ہے، لیکن احیاء العلوم کے روایات کی تخریج علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تو انہوں نے اسے سنداً ضعیف قرار دیا ہے، اور مشہور محقق ہیں احادیث کے جنہوں نے خاص طور پر ضعیف اور موضوع احادیث پر تحقیق کی ہے، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب کشف الخفا میں ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر بیان نہ کیا جائے۔ باقی تقوی کی اپنی جگہ اہمیت ہے، وہ تو ہے ہی۔ سوال کرتے ہیں کہ حدیث فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا کہ اگر تم سونے کے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دو تو پچھلے ایمان لانے والے صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کے ثواب تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اس کی تشریح میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ فضیلت متقدمین صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے اور متاخرین کے لیے نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ مطلق ہیں، اور بے شک متقدمین کا درجہ صحابہ میں بڑھا ہوا ہے متاخرین کے مقابلے میں، لیکن الفاظ چونکہ مطلق بولے گئے ہیں اس لیے جمہور کے نزدیک سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پوری امت کے افراد سے افضل ہیں بلا کسی امتیاز کے۔ اسی قول کو شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے اور جمہور کا قول قرار دیا ہے، اور اسی بات کی تائید شارح بخاری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت سے ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اسے متقدمین صحابہ کے ساتھ مقید کیا ہے ان کے قول کو مرجوح قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بہرحال سبھی صحابہ کو افضل سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر طرح کی کج فکری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ سوال ہے کہ عالم برزخ قبر ہی ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہے؟ اگر قبر کے علاوہ کوئی دوسری دنیا ہے تو پھر قبر میں جو عذاب اور حساب اور فرشتے وغیرہ کا کیا نظام ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ عالم برزخ ہی کو عالم قبر بھی کہا جاتا ہے، یہ اس سے کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عالم ہے کہ اس کے احوال پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اپنے طور پر کسی آلے یا سبب کے ذریعے برزخی احوال سے واقف نہیں ہو سکتا ہے، لہذا مخبر صادق نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بذریعہ وحی جن باتوں سے ہمیں مطلع فرما دیا ہے
ہمیں ان پر بلا چون و چرا یقین کرنا چاہیے، انہی پر ایمان لانا چاہیے کہ جو بھی احادیث میں اس سلسلے میں باتیں لکھی گئی ہیں صحیح احادیث میں وہ برحق ہیں، ان کو بغیر کسی تفصیل کے قبول کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو روکو نہ رکے تو اس سے جدال کرو اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جدال عمل کثیر ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث دراصل شدت پر محمول ہے، اور یہاں جدال سے باقاعدہ لڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے روکنا مراد ہے جس سے نماز فاسد نہ ہو، یعنی عمل قلیل۔ چنانچہ فقہا اور شارحین حدیث نے اسی کی وضاحت فرماتے ہوئے عمل قلیل سے روکنے کی بات کہی ہے، اور یہ روکنا بھی محض مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں اگر چند لوگ دوران سفر اسٹیشن پر جمعہ کی نماز ادا کریں تو کیا اذان اور خطبے کے ساتھ ان کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیشن شہر کے حدود میں ہو تو 4 افراد کم سے کم اس میں شامل ہونے چاہیے جمعے میں، 1 امام اور 3 مقتدی، تو جمعہ تو درست ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں احوال کو دیکھتے ہوئے عام مقامات پر جمعہ کے قیام کا مشورہ نہیں دینا چاہیے، اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ پوچھتے ہیں اگر چند مسلمان ہوائی جہاز کے اندر جو نماز کے لیے جگہ بنی رہتی ہے وہاں جمعہ قائم کریں تو ایسا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہوا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں جمعے کی ادائیگی درست نہیں ہے، ظہر پڑھنی چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر پانی کے چلتے جہاز میں چند لوگ جمعہ قائم کریں تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دریا اور سمندر میں چلتے ہوئے جہاز میں جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہو تو اس میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سمندری جہاز ساحل سے لگا ہوا کھڑا ہے اور وہ بندرگاہ شہر یا فنائے شہر میں آتی ہے تو جہاز کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاز کا کچھ حصہ سطح زمین سے لگا ہوا ہے اور وہاں ہر ایک کو آنے جانے کی اجازت ہے، تو اس میں حسب شرائط جمعہ کا قیام درست ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ گویا کہ زمین ہی پر جمعہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ جہاز کنارے تو ہے مگر پانی میں ہے، زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہے، تو وہاں پر جمعہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں سے اتر کر ساحل پر آ کر کے جمعہ پڑھا جائے گا۔ اور کیونکہ ایسی صورت میں کئی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور آتی بھی ہیں، نہ تو ہر ایک وہاں جا پاتا ہے، تو اذن عام کی شرط بھی مفقود ہے اور سطح زمین بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں سے کشتیوں کے ذریعے ساحل پر آئیں اور وہاں جمعہ پڑھیں۔ سوال ہے اگر کوئی شخص ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہوئے اپنے شہر کی فضائی حدود مثلا کلکتہ، حیدرآباد، چنئی، بنگلور جیسے بڑے شہروں کے اوپر سے گزرے جن کو پار کرنے میں 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، تو ان شہروں کے جو مقیم یعنی جن کا اس شہر میں وطن ہے کیا اس گزرنے سے وہ مقیم ہوں گے یا مسافر؟ جواباً عرض ہے کہ فضا میں اڑنے والا شہر میں داخل نہیں سمجھا جاتا، لہذا جہاز کے وطن کے اوپر اڑنے سے سفر کا حکم ختم نہیں ہوگا، وہ مقیم قرار نہیں پائیں گے۔
سوال ہے اگر کوئی شخص مثلین یعنی عصر کے شروع وقت میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم ہے، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مثلین کے گزرنے کے بعد عصر کے اول وقت میں ظہر پڑھے تو یہ ظہر ادا نہیں سمجھی جائے گی بلکہ قضا سمجھی جائے گی۔ سوال ہے کہ عورت اور مرد کے کفن میں کتنا کپڑا لگتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے لگائے جاتے ہیں اور مرد کے کفن میں 3 کپڑے مسنون ہیں، اور میت کے بدن کے اعتبار سے میٹر کم و بیش ہو سکتے ہیں، بھاری بدن ہے تو زیادہ کپڑا لگے گا، کم بدن ہے تو کم لگے گا، اس لیے میٹروں کے اعتبار سے تحدید نہیں کی جا سکتی۔ سوال ہے کہ میرے گاؤں میں ایک مکتب ہے جس میں رہنے اور کھانے والے بچے بالکل نہیں ہیں، بس محلے سے آنے جانے والے بچے ہیں، تو ایسے مکتب میں مدرس کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز مکتب میں گاؤں دیہات کے اندر جو فصلی چندہ ہوتا ہے جس کو 40واں کہتے ہیں وہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسے مکاتب میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ سے اخراجات پورے کیے جائیں، مثلاً بچوں سے فیس لے لی جائے یا امدادی رقم جمع کی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی پسماندہ جگہ ہے کہ وہاں پر نہ تو فیس لی جا سکتی ہے اور نہ ویسے مدد ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ کی رقومات کو تملیک کر کے مکتب میں مدرسین کی تنخواہوں میں لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ فصلی جو چندہ ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں، تملیک کرنے کے بعد لگائیں تو بہتر ہے۔ سوال ہے گاؤں والوں نے مسجد کے چندے کے لیے مجھے رسید دی اور مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اس رسید سے مسجد کی مد میں 21,000 روپے آئے جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، کیا اس پیسے کو کچھ لمحے کے لیے میں اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ رقم مسجد کی امانت ہے، کسی کے لیے بھی اسے ذاتی استعمال میں لانا درست نہیں ہے۔ سوال ہے ایک صاحب 4 مہینے کی جماعت میں جا رہے ہیں، ان کی شادی کو ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، ان کا بیوی سے یہ کہنا ہے کہ تم ہمارے ہی گھر میں رہنا، اپنے میکے مت جانا، تو ان کا اپنے میکے جانا درست ہے یا اپنی سسرال ہی میں رہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ان کا سسرال ہی میں رہنے کی قید لگانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حسب ضرورت وہ اپنے میکے میں بھی رہ سکتی ہیں، جب شوہر گھر پر نہیں ہے تو ان کا یہاں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں جو لوگ جا کر نکاح کرتے ہیں اس وقت لڑکا اور لڑکی دونوں سامنے ہوتے ہیں، کیا ایسا نکاح درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نکاح تو بہرحال ایجاب و قبول اور دیگر شرائط پائے جانے پر درست ہو جاتا ہے، لیکن اجنبی لوگوں کے سامنے لڑکی کا بے حجاب رہنا یہ صحیح نہیں ہے، خواہ مکے میں ہو یا مدینے میں ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کا دوسرے ملکوں سے حرمین شریفین میں جا کر کے نکاح کرنے کو فضیلت کی چیز سمجھنا یہ بھی کہیں ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ گوشت کی فیکٹری یعنی سلاٹر ہاؤس میں باکس کے اندر جو بھینس ذبح کر کے باہر پھینکی جاتی ہے تو ایک بھینس کے اوپر ایک سے زائد بھینسوں کو ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی رگیں دب جاتی ہیں، تو ایسی شکل میں اس ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر شرعی طور پر ان کو ذبح کیا جا چکا اور ان کا خون نکل چکا ہے اور اس کے بعد بکس میں ڈالے ہیں تو اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، وہ حلال ہوں گی۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ذبح کے بعد جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی اس کے کھال وغیرہ اتاری جائے اور دیگر کام کیا جائے، اس سے پہلے نہ کیا جائے۔ سوال ہے کہ کاروباری مصلحت کی وجہ سے اپنے مد مقابل سے اس طرح جھوٹ بولنا
کہ یہ مشین میں نے چائنا سے منگائی ہے، حالانکہ وہ مشین ہندوستان ہی کی ہے، تو اس سے اس طرح سے بات کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے کہیں سے بھی منگائی ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب، یعنی چھپائیں اپنی جگہ کو جہاں سے منگائی ہے، لیکن غلط بات بتانا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوال ہے، شوہر نے غصے کی حالت میں کہا کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، گھر سے باہر نکل جاؤ، تو کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے تم کو طلاق دی کے بعد جو گھر سے نکل جا کا لفظ بولا ہے اس سے پہلی ہی طلاق کی تاکید مراد ہے تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اگلا جملہ تاکید سمجھا جائے گا۔ سوال ہے، ہمارے مدرسے میں بعض لوگ بکرا لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقہ ہے، کبھی تو وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ واجب صدقہ ہے، کبھی نفل کی وضاحت کر دیتے ہیں، کبھی وضاحت نہیں کرتے، تو ایسے بکروں کو کیا حکم ہے؟ طلبہ جو نصاب نصاب مالدار ہیں ان کو اسے کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں، اسی طرح اساتذہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نفلی صدقہ ہے تو سب کھا سکتے ہیں، اور اگر واجبی صدقہ ہے تو صرف فقراء کا حق ہے۔ صاحب استطاعت یا اساتذہ و ملازمین اگر اس میں سے کھائیں گے تو اس کا معاوضہ مدرسے میں جمع کرنا ضروری ہوگا، اس کے بغیر اجازت نہیں۔ سوال ہے کہ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو چکا ہے اور یہاں 2010 کے بعد شادی ہونے والوں کے لیے رجسٹریشن ہو رہے ہیں، تو کیا ہمیں رجسٹریشن کرا لینا چاہیے؟ جبکہ جمعیت علماء نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی بھی داخل کر رکھی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی نکاح کا رجسٹریشن کرانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مقدمہ چلتا رہے گا، کوئی اپنی پیش بندی حفاظت کے لیے رجسٹریشن کرا لے، باقاعدہ نکاح ہو جانے کے بعد تو اس میں حرج نہیں، لیکن نکاح نہ ہوا ہو تو محض رجسٹریشن سے نکاح نہیں سمجھا جائے گا۔ ایک ملازم شخص ملازمت سے ریٹائر ہو گیا اور ریٹائر ہونے کے بعد گورنمنٹ نے اس کے اکاؤنٹ میں اس کی مرضی کے بغیر 8 لاکھ روپے ڈال دیے کہ تجارت یا روزگار کے لیے استعمال کرو، اور اس کو پابند کیا کہ وہ ہر مہینے قسط وار اس کو واپس کرے گا اور 10% سود اس پر لگایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پوری رقم اس پر گورنمنٹ کا قرض ہے، لہذا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کاروبار سے جو وہ نفع کمائے گا اس پر حسب ضابطہ زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد یہ سارا قرضہ ادا کر دے تاکہ اس کو زیادہ سود دینا لازم نہ آئے اور وہ جلد از جلد سود کے گناہ سے بچ جائے۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں قربانی اور عقیقہ اور روزمرہ کے جانور وزن کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وزن سے جانور کی قیمت کا اندازہ لگ جاتا ہے اور عرف میں اس کا رواج بھی ہے، لہذا وزن کر کے جانوروں کی خرید و فروخت درست ہے۔ ایک صاحب لوہے کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس مندر کا گیٹ بنانے کا آرڈر آیا ہے، تو معلوم یہ کرنا تھا کہ کیا ان کے لیے گیٹ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی گیٹ میں کوئی مشرکانہ کام نہیں ہوتا، صرف گیٹ ہے، لہذا اگر گیٹ بنا کر اس کی اجرت لی تو یہ حرام نہیں ہوگی، حلال رہے گی۔ سوال ہے، ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا لیکن وہ عدت اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کرنا چاہتی ہے اور شوہر کے بھائی کا گھر کچھ فاصلے پر ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر اس کے لیے دوسری جگہ عدت گزارنا درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی واقعی پریشانی ہو، مثلا کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، اکیلے ڈر لگتا ہو، تو دوسری محفوظ جگہ عدت گزار سکتی ہے۔ سوال کرتے ہیں، شوہر کے انتقال پر معتدہ بیوی شوہر ہی کی ملکیت میں موجود دوسرے مکان میں جہاں ان کا بیٹا رہتا ہے وہاں منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں؟
اور وجہ یہ ہے کہ اس مکان میں اس کے ساتھ کوئی رہنے والا نہیں ہے اور بہت بوڑھی بھی ہے، پریشانی ہوگی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی پریشانی کی وجہ سے اس بوڑھی عورت کے لیے دوسرے بیٹے کے گھر منتقل ہو کر عدت گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دن کے وقت میں چلی جائے۔ سوال ہے، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بیوی اکیلی ہے، صرف چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، گھر چلانے والا کوئی نہیں، تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ مزدوری وغیرہ کر کے اپنے بچوں کے خرچ کا انتظام کرے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی عورت کے لیے دن کے وقت میں کمانے کے لیے باہر جانے کی گنجائش ہے، رات یہیں آ کر کے گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔